الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جامع ترمذی جلد 1 صفحہ 64 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے خصوصی سلسلے شب اسراء کا دولہ میں حاضری ہے. آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. رجب المرجب کے مہینے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے چشمان سر سے اپنا دیدار کروایا. عاشقان رسول خوشی مناتے ہیں. تو مدنی چینل نے شب اسراء کا دولہ یہ سلسلہ شروع کیا. اس میں اعلیٰ حضرت کا جو قصیدہ معراجیہ ہے، اس کے اشعار، اس کے مشکل الفاظ، اس کی وضاحت پیش کی جاتی ہے. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لینے کھرعنا دل کا بولتے تھے. شب معراج ہر فرشتہ اور ہر آسمان، ملک فلک خوش ہے، اور اپنے اپنے انداز میں وہ بلبلوں کی طرح، بلبل جو چہکتی ہے اس کی آواز بڑی سریلی ہوتی ہے، تو بلبل کی طرح چہک رہے تھے، خوشی کا اظہار کر رہے تھے. سبحان اللہ کہ آج رحمت کی بہار ہے، چمن کو شادیاں مبارک ہوں اور آبادیاں مبارک ہوں. سبحان اللہ. تو علماء نے یہاں پر معراج کی حکمتیں بیان کی کہ پیارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شب اسراء کا دولہ بنایا گیا. اس میں کیا حکمت ہے سنیے، اور دلوں میں عشق رسول پیدا کیجیے. ایک رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آقا کی امت پیش کی گئی، ان کے اعمال سمیت. آقا کی امت ان کے اعمال کے ساتھ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے امت کے جرم دیکھے، گناہ دیکھے تو ملول ہو گئے، غم زدہ ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا غمگین ہونا، رنجیدہ ہونا اچھا نہ معلوم ہوا. تو شب معراج اپنے محبوب کو بلا کر اپنے دریا ہائے رحمت دکھائے گئے، مغفرت و بخشش کے خزانے دکھائے گئے. آپ اپنی گناہگار امت کی بنا پر غمگین نہ ہوں، اور یہ دیکھیں کہ ان کی امت کے جرم و گناہ زیادہ ہیں یا ان کے رب عز و جل کی خزائن مغفرت و دریائے رحمت. اب معاذ اللہ یہاں وہ یہ نہیں ہے کہ ہم سن کر اب گناہوں پر جری ہو جائیں، دلیر ہو جائیں، کہ شب معراج اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مغفرت کے خزانے دکھائے گئے، رحمت خداوندی کے خزانے دکھائے گئے، تو اب ماں باپ کو اور بھی ستاؤ، نمازوں میں اور غفلت کرو، جماعت میں اور سستی کرو،
معاذ اللہ شراب نوشی اور بدکاریاں اور نہ جانے جو جو گناہ کرتے اس میں اضافہ کر دو, غفلت میں اضافہ کر دو, جو عمل کرتا اس میں بھی سست ہو جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر مایوس نہ ہو, اپنے گناہوں پر مایوس نہ ہو. سبحان اللہ, اپنے گناہوں پر مایوس نہ ہو. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت کرنے والے ہیں, ہماری سفارش کرنے والے ہیں, ہماری بخشش کروانے والے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک بھی غفار ہے. سبحان اللہ. مزید معراج کی حکمت علماء نے بیان کی کہ شب معراج اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے حضور بلا کر اللہ تعالی نے اپنا دیدار کرایا, آسمان دکھایا, عرش دکھایا, کرسی دکھائی, جنت کی سیر کرائی, دوزخ دکھائی, اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ دکھایا. اس لیے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالی کے محبوب بے خوف و خطر شفاعت کا تاج پہن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر اپنی امت کے لیے شفاعت کی درخواست کریں. کیونکہ جب کوئی فرسٹ ٹائم کسی حاکم ذی وجاہت کے پاس جاتا ہے تو روب و ادب کی وجہ سے زبان سے بات نکلنا دشوار ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پہلے ہی بلا لیا اور آسمان, عرش, کرسی, جنت, دوزخ اور اس میں جو کچھ ہے وہ دکھایا, اپنا جلوہ کرایا. سبحان اللہ. تاکہ میرا محبوب بروز قیامت جب اپنی امت کے لیے شفاعت کی بات کرے تو بے خوف و خطر کرے. مزید علماء نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی جو حکمت بیان کی اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بادشاہ حقیقی ہے, مالک حقیقی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا, محبوب بنایا, تو اپنے محبوب کو اپنے تمام خزانے دکھانے کے لیے شب معراج بلایا. اس کی مثال دی گئی کہ جیسے دنیا کے بادشاہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس اپنے محب کو اپنے خزانے دکھاتے ہیں, اپنے ملک کے عجائب و غرائب کی سیر کراتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو بادشاہ حقیقی ہے, سب کا مالک و مولا ہے, اس نے اپنے محبوب کو اپنے سارے خزانے ظاہر فرمائے, دکھائے. اور حدیث پاک میں بھی ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے زمین سمیٹی گئی اور مشارق و مغارب مجھے دکھائے گئے. پھر شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر عجائب و غرائب سماوات و دوزخ و جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی سیر کرائی, دکھایا, اور اس کی چابیاں اپنے محبوب کو عطا فرمائیں, اور اپنے محبوب کو اپنے اذن سے مالک و مختار بنایا, جسے جو چاہیں دیں, جسے چاہیں نہ دیں. اور مزید حکمت علماء نے معراج کی جو بیان کی, اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا فرمائے تو زمین و آسمان کا باہم آپس میں مکالمہ ہوا. زمین نے دعویٰ کیا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں, کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر بیوت و بحار و اشجار و افمار و انہار و پہاڑ و پرندے چرندے درندے جن انسان جمادات نباتات معدنیات وغیرہ پیدا کیے, مجھے زیب و زینت دی, رنگ برنگے پھل اور پھولوں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے آراستہ پیراستہ کیا. آسمان نے کہا زمین سے میں تجھ سے بہتر ہوں,
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مزین کیا، مجھے ڈیکوریٹ کیا چاند سے، سورج سے، ستاروں سے، سیاروں سے، مجھ میں عرش ہے، کرسی ہے، لوح و قلم ہے، دوزخ ہے، جنت ہے، اشجار، اثمار، انہار اور حور و غلمان فرشتے اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا فرمائے ہیں۔ زمین نے کہا مجھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک برکت والا گھر بنایا ہے جس کی زیارت اور طواف کو انبیاء اور اولیاء اور تمام مسلمان دور دراز علاقوں سے آتے ہیں۔ آسمان نے کہا مجھ میں بھی بیت المعمور ہے، جس طرح زمین میں کعبہ ہے نا، عین اس کے اوپر آسمانوں پر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے۔ تو آسمان نے کہا مجھ میں بیت المعمور ہے جس میں فرشتے طواف کرتے ہیں، مجھ میں جنت ہے جہاں تمام انبیاء، مرسلین، اولیاء، صالحین کی روحیں جمع ہوتی ہیں اور بعد حشر یعنی قیامت کے بعد ہمیشہ اس میں رہیں گی۔ زمین نے کہا میں تجھ سے بدرجہ بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھ میں سید المرسلین رونق افروز ہوئے، شریعت کے احکام جاری کیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلایا، زمین پر پھیلایا۔ جب یہ آسمان نے سنا تو آسمان عاجز آ گیا، ساکت ہو گیا، خاموش ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تم مستر و پریشان کی دعا مقبول کرنے والا ہے، میں زمین سے مناظرے میں ساکت ہو گیا، جواب سے عاجز آ گیا ہوں، اب تجھ سے ملتجی ہوں کہ تو اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مجھ پر بلا تاکہ میں بھی زمین کی طرح ان کے مبارک قدموں کی برکتیں حاصل کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو آسمانوں پر بلایا تاکہ آسمان کی شرمندگی ختم ہو اور اسے بھی اس کے محبوب علیہ السلام کی برکتیں حاصل ہوں۔ یہ معراج کی ایک حکمت علماء نے یہ بھی بیان کی۔ صلو علی الحبیب۔ معراج کی ایک حکمت علماء نے یہ بھی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تمام فرشتوں جو اس کے مقرب ہیں اور انبیاء و مرسلین علیہم السلام پر آپ کا فضل اور آپ کا شرف یعنی آپ کی فضیلت ظاہر فرمائی، اور یہ ظاہر کر دیا کہ اس کے محبوب تمام فرشتوں، نبیوں اور رسولوں کے امام ہیں، پیشوا ہیں۔ دیکھیے یہ فضل و شرف کس طرح ظاہر ہوا کہ جب معراج پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو بیت المقدس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فضل و شرف ظاہر ہوا کہ بیت المقدس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی، اور بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام الملائکہ کیے گئے تاکہ فرشتوں میں بھی آپ کا فضل، آپ کی بزرگی ظاہر ہو جائے۔ اور علماء نے یہ حکمت بھی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت عالم فرمایا، اور آپ کی رحمت سے زمین والے تو مستفیض ہوئے تھے، آسمان والے بھی مستفیض ہوں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر بلایا اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے آسمان والوں کو بھی مستفیض فرمایا تاکہ کوئی فرد آپ کی رحمت سے محروم نہ رہے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر عرش پر پہنچے تو عرش نے آپ کا دامن رحمت تھام لیا کہ آقا آپ کی رحمت سے بھی مجھے حصہ ملا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تو میں خوف اور ہیبت کی بنا پر کانپنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر لا الہ الا اللہ لکھا تو مجھ پر ہیبت اور بھی طاری ہو گئی، اور بھی خوف طاری ہو گیا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر لکھا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو آپ کے نام کی برکت سے مجھے سکون و قرار نصیب ہو گیا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ معراج کی ایک حکمت یہ بھی علماء نے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آیت الکرسی شریف نازل فرمائی، یہ قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار آیت ہے، جو اسے نماز کے بعد پڑھے گا، سوتے وقت پڑھے گا، انشاءاللہ مرتے ہی اللہ کی رحمت سے داخل جنت ہوگا۔ آیت الکرسی شریف جس گھر میں پڑھی جاتی شیطان بھاگ جاتا ہے اس گھر سے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر آیت الکرسی شریف نازل فرمائی، جبریل امی علیہ السلام نے اس کے فضائل و فوائد بیان کیے، تو میرے آقا علیہ السلام کو اس کے دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو آسمان پر بلایا، کرسی دکھائی۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ زمرد سبز کی ہے، ایک روایت میں کہ سونے کی ہے، ایک روایت میں کہ موتی کی ہے، اور اس کرسی کے پائے مروارید کے ہیں، اور اس قدر بڑی ہے کہ تمام آسمان و زمین اس کے سامنے ایک حلقے کی مانند ہے، اور اس کرسی پر بخط نور یعنی نور کی رائٹنگ میں آیت الکرسی لکھی ہے، اور اس کے آس پاس 40,000 کرسیاں رکھی ہیں، ہر کرسی پر ایک فرشتہ کھڑا ہوا آیت الکرسی شریف پڑھ رہا ہے، اور اس کا ثواب آیت الکرسی شریف پڑھنے والے آقا علیہ السلام کی امت کو بخشا جا رہا ہے۔ ایک حکمت یہ بھی علماء نے بیان کی کہ جب ابو طالب ہمارے آقا علیہ السلام کے چچا، ان کا جب انتقال ہوا تو عرب کے کفار جو تھے انہوں نے آقا علیہ السلام کو بہت زیادہ ایذائیں دینا شروع کر دیں، بہت زیادہ ستانا شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ملول و مغموم دیکھا، رنجیدہ دیکھا، تو اپنے فرشتوں کے سردار جبریل امی کو بھیج کر اپنے پاس بلایا، اپنے عجائب و غرائب قدرت دکھائے، دیدار و کلام سے مشرف کیا، تاکہ اس کے محبوب علیہ السلام کو تسکین خاطر ہو۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی دل کا بولتے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھوم، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھوم، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے